بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج 8 مارچ 2021 ہے اور ہر سال 8 مارچ خواتین کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن میں کیا کچھ ہوتا ہے اور اس دن کو کیسے منانا چاہیے، اور اس دن کی آڑ میں اسلام کے جو بیسک رول ہیں ان کو کس طریقے سے وائلیٹ کیا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ میں اور اسلام میں خواتین کو کس طریقے کے ساتھ پذیرائی ملی، اور اسلام سے قبل خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کیا حکم دیا گیا اور کس طریقے سے جو ہے وہ آج کے دن جو ہے کس طریقے سے وائلیشن ان کی ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ پرسنلی ایک بندہ شخص غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ ایک آپ اعلان اگر آپ غلط کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹ کر اس کی ڈیفنس میں آپ آ جائیں تو پھر تھوڑی جو ہے زیادہ زیادتی والی بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وہ آیت آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ عورتوں کو جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر اسی آیت کی اگلی آیت 31 میں فرمایا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بناؤ سنگار نہ کرتی پھریں۔ اس کے علاوہ ان رشتوں میں جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے آپ پردے کی جو ریلیکس کر سکتی ہیں وہ بھی آئے ہیں، یعنی کہ اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، شوہر سے، اور اس کے علاوہ بھتیجے بھانجوں جو بھی محرم رشتے ہیں وہ سارے اس آیت میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کو 4 روپ میں جو ہے وہ ایک رشتہ بنائے، ان میں جو ہے مختلف اس کے روپ میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ ماں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر اس کو کوٹ کیا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی کہ ایک ماں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کی خدمت کریں، ماں باپ کو اف تک نہ کہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جو ہے مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ اس شخص نے وہ کوسچن جو ہے ریپیٹ کیا، آپ نے کہا تمہاری ماں کا، پھر 4تھی دفعہ کہا کہ تمہارے باپ کا۔ اس کے علاوہ جو بیٹی ہے، بیٹی کے روپ میں جب عورت ہوتی ہے تو اس کے کیا، یعنی کہ ایک شخص جب اپنی بیٹی کو جو ہے جوان کر کے شادی کر کے دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے۔ پہلے 3 کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 کے، پھر 1 کے بارے میں وہ صحابی نے جو ہے وہ کوسچن کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا کہ 3 جس کی بیٹیاں ہوں، پھر یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ جو دوسری، پھر کہا کہ 2 ہوں جس کے پاس، اس نے کہا اگر 1 ہو، آپ نے کہا 1 کی بھی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو وہ میرا ساتھی ہوگا جنت میں۔ یہ تو اسلامک اسپیکٹ تھا اس کا۔ اس کے علاوہ جو بیوی ہے، بیوی کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی کہ آپ کی آدھے ایمان کی جو حفاظت جو ہوتی ہے، وارث یعنی کہ بیوی۔ اور اس کے علاوہ آپ بہنوں کو دیکھ لیں کہ وراثت میں حصہ دیا گیا، صلہ رحمی کا کہا گیا، یعنی کہ جو قریبی رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ بہن بھائی کا ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ان سے صلہ رحمی کریں۔ اب دیکھیں کہ کتنے ایک رشتے اسلام نے بنائے، اور ان رشتوں کے حدود و قیود رکھے، اور ان میں ایک بھائی، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک شوہر ہونے کے ناطے ہر شخص جو ہے وہ اپنی جو اس کی خواتین، یعنی اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے، کہ مرد کو یعنی کہ وہ جو ہے زندگی کی مشقتیں، پریشانیاں وہ جھیل سکتا ہے، تو اس لیے اس نے مختلف اس کے علاوہ ملک پاکستان میں کس طریقے سے ہر سال جو ہے وہ مارچ کیا جاتا ہے، تو
اس میں واہیات قسم کے نعرے، جس میں اسلام کے ایک بیسک جو رول ہے ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ پردے میں کے حوالے سے ہو گیا، اور اس طرح سے وہ نعرے میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا، اس طریقے کے نعرے، ان چیزوں کی جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہونا چاہیے ہمیں۔ اور عورتوں کے بے شمار ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، اس بات سے جو ہے وہ یعنی کہ اس بات کی میں کوئی دو رائے نہیں کہ عورتوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، یعنی کہ عورتوں کو جو ہے زنا بالجبر، جنسی ہراسمنٹ اور اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یعنی کہ عورتوں کو تیزاب جو ہے پھینکا جاتا ہے، یعنی اس کو اگر وہ ایک مرد جو ہے ایک بشعور ہوگا اور اس کو پورے جو اپنے حقوق اور اپنے فرائض سب چیزیں پتہ ہوں گی تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کے خلاف جو ہے ہمیں آواز اٹھانے کی جو ہے ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں عورتوں کے جو بھی حقوق ہیں، جو جائز حقوق ہیں، جو اس کو اسلام نے دیے، جو یعنی کہ جو اس معاشرہ جو ان کو دیتا ہے، وہ اگر کوئی شخص اس کو سلب کرتا ہے تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، لازم اٹھانی چاہیے۔ اور اس کی آڑ میں جو ہے ایک جو ہمارا جو بیسک اسلامک رول ہیں ان کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج کے لیے بس یہی میسیج ہے ہمارا کہ بس عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں یعنی مختلف آپ جو ہے اس کی آڑ میں آپ کیا کریں کہ اسلام کے جو بیسک رول ہیں ان کو آپ جو ہے وہ چیلنج کریں، یا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ڈکے چھپے الفاظ میں آپ اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کی جو ہے منافی کرتے نظر آئیں، اس بات کی اجازت اس معاشرے میں نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بیبولین سویلائزیشن تھی اس میں عورتوں کو کیا کیا جاتا تھا کہ یعنی کہ ایک اگر مرد دوسرے مرد کا قتل کر دیتا تو جو قاتل ہوتا تھا اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اس کے علاوہ رومن میں ہر ایک، اس کے علاوہ عرب میں جو ہے زمانہ جاہلیت میں آپ نے وہ تو دوسری تیسری چوتھی میں وہ کہانی تو پڑھی ہوگی ایک شخص کی جو دہیہ قلبی جو تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے وہ ایک واقعہ جو سنا رہے کہ میں اپنی جو ہے بیٹی کو زندہ درگور میں نے کیا، وہ کتنا دردناک واقعہ ہے، یعنی کہ اسلام سے پہلے لوگ یہ کس ڈر سے کس وجہ سے وہ کر رہے تھے، کس وجہ سے کر رہے تھے، یہی کہ یعنی کہ اپنی وہ عزت بچانا چاہتے تھے، جو بھی ان کا مطلب تھا، یعنی کہ ان کی بدنام، یعنی اسلام نے عورت کو بھی محفوظ کیا، مرد کو بھی، اس کے باپ کو بھی جو ہے وہ ایک معاشرے میں اس کا ایک نام ہے، تو اس سے بھی ہر ایک چیز سے جو ہے وہ اسے بچانے کے لیے اس کو جو ہے ہر ایک ویشی جو درندگی قسم کے لوگ ہیں ان سے بچانے کے لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا، اور پردے کا حکم قرآن میں ہے، کوئی حدیث میں نہیں آیا، یعنی پردہ لازم ہے، اور مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی میسیج تھا کہ عورت مارچ لازم ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے جو بیسک جو رائٹ ہیں جو معاشرے نے سلب کیے ہوئے وہ انہیں ملنے چاہیے، لازم ملنے چاہیے، کوئی ان کو جو یعنی کہ ان کا پورا حق ہے جینے کا، لیکن اس کی آڑ میں آپ جو ہے ایک اسلام